بے پردگی گھما کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کیا تمہارے گھر خاک اترے گی؟ کیا اترے گی؟ کچھ نہیں اترے گی۔ جب ایک بے نمازی کی جب نظر پڑ جاتی ہے تو ہمارے گھر کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، مگر ہم تو خود ہی بے نمازی ہے۔ پھر تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں، 1100 لے لیا، ہمارے کچھ فرق نہیں پڑا، ارے 2000 لے لیے، کچھ فرق نہیں پڑا، ارے تجھے اللہ دے رہا ہے، دیتا جا، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، تو بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی کمانے پہ لگائے، ہمارے پاس آئے تو نہیں تم میں 1100 روپے چاہیے۔ ہاں سچی بات ہے نا؟ وہ کیا کہتا ہے 1100 نہیں دوں گا میں 2100 دوں گا، مطلب کام ہونا چاہیے۔ ایسے بھی آتے ارے کچھ بھی نہیں ہے، ہم آتا ارے خود کو قل هو اللہ نہیں آتی، خود کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، تو اس کو تو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا۔ ارے غوث اعظم کیسے ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جب پیدا ہونے کے بعد جب بسم اللہ پڑھنے کے لیے استاد کے پاس لیا جاتا ہے، استاد کے پاس سپرد کر دیا جاتا ہے، استاد کہتے ہیں اے بیٹا پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 18 پارے سنا دیتے ہیں، 18 پارے سنا دیتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا آگے کون پڑھے گا؟ کہا ارے استاد میری والدہ کو 18 پارہ حفظ تھا، وہ روزانہ تلاوت کر کے وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے میں سنتے سنتے یہ 18 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا۔ غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ آج ہمارے نوجوان بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لاغر بھی ہے، کمزور بھی ہے، مگر ان کا کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ہم کتاب کھول کر کے بیٹھ جائے کہ الحمد شریف بھی یاد کر لے، چار کل بھی یاد کر لے۔ یاد رکھو انگلش مارٹن والا تمہاری قبرستان پر نہیں آئے گا، نہ پی ایم آئے گا، نہ سی ایم آئے گا، نہ کلکٹر آئے گا، نہ ماسٹر آئے گا تو ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والا وہی تمہارا بیٹا قیامت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر پر آ کر فاتحہ بھی وہی پڑھے گا، مگر خود نہیں پڑھے تو اپنے اولاد کو کیا پڑھائے؟ باپ اور بیٹے دونوں ایک ساتھ مل کر ٹی وی کرکٹ دیکھتے ہیں۔ اے ٹی وی کرکٹ دیکھنے والوں، اے فلمیں دیکھنے والوں، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ آج ہم ایئر فون لگا کر کے ہم راستے پر چل رہے ہیں، لہذا نہ اس کے گن گانے میں وہ مشغول رہتا ہے، اس کے دھن میں مشغول رہتا ہے، اور پیچھے سے آتا ہے واہن آتا ہے ٹکر مار کے چلا جاتا ہے، جب ٹکر مارنے کے بعد اگر وہ انسان وہی ختم ہو جاتا ہے تو تمہاری ذرا سی غلطی اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ اپنی زندگی سے چلے گئے۔ اس لیے سمجھانے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر چلنا ہے تو صحیح راستے پر چلا کرو، اگر نماز پڑھنا ہے تو صحیح طریقے سے پڑھا کرو، اور نماز پڑھنا ہے تو پہلے وضو صحیح طریقے سے کیا کرو، اگر نہیں آتا ہے تو امام صاحب ہے ان سے پوچھ لیا کرو کہ حضرت وضو کیسے بناتے ہیں، ناک میں پانی کیسے ڈالتے ہیں، اور ہاتھ کو کس طریقے سے دھوتے ہیں، مسح کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ارے ماں کی گود سے لے کر ارے قبر تک جتنا علم حاصل کرو کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ لہذا جب تک آپ کی مرضی ہے تو میں بولتا رہوں گا، نہیں تو ایک نعت پاک سماعت فرما لیں، اپنا وقت ہے جو پورا پڑھیے درود پاک۔ جو ایمان سے آشنائی